دا توڑ چڑھے۔ حضرت بایزید بسطامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا، حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ سوال کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے، لیکن بایزید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا فی الحال جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔ تو حضرت بایزید فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ تو بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو شہنشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیاں اپنے بندوں پر، اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اس میں جمع کیا، بزرگوں کے قوال کو جمع کیا، یہ 4 صدی کے مجدد ہے اور 4 صدی کے محدث بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو 70 سال کی عمر کا شخص انتقال کرتا ہے مسلمان، اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے، اور جو 80 سال کی عمر کا مسلمان انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا بھی کرتا ہے، اس کو پروٹوکول بھی دیتا ہے، اس کی تو مغفرت فرماتا ہی فرماتا ہے، اس کو اللہ اپنے خاندان کے اس کے خاندان کے کئی ایسے اشخاص کہ جن کو جہنم کا حکم ہو جائے گا ان کی شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا اللہ۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بوڑھوں کی عزت کرو ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، اور چھوٹوں پہ شفقت کرو ان کے گناہ کم ہیں۔ تو خاتمہ بالسوء کا ڈر کہ میرا انجام بخیر ہو، کہیں انجام برا نہ ہو جائے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اور پھر جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ تو فتنے کا دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یبیع الرجل یبیع دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے دنیاوی ضرورتوں کے لیے اپنا دین بیچے گا، دنیا کے چند ٹگوں کی خاطر لوگ دین فروخت کرتے پھریں گے، وہ وقت آئے گا۔ امام غزالی آج سے صدیوں قبل فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی رسول اللہ نے کی ہے وہ دور میرا دور ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں پڑھے، وہ فرماتے ہیں وہ فتنے کا دور میرا دور ہے، اور ہم تو اس سے بھی 1000 سال پیچھے ہیں۔ تو کیا آج ایمان کو محفوظ رکھنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے؟ متاع ارزاں ہو گئی ہے ایمان۔ پاکستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 1 سال کے اندر بیرون ملک جانے کی لالچ میں 10,000 لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں۔ متاع ایمان اتنی سستی ہو گئی ہے، چند ٹگوں کے لیے لوگ دین بیچ دیتے ہیں۔ آدمی دنیاوی خواہشات کے لیے اور دنیاوی چیزوں کے لیے اپنا دین فروخت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کرنا چاہیے مالک جو ہے وہ مجھے پناہ اور امان اور حفاظت میں رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا، اپنی امان میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نازک موقع پر میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ مساجدهم عامرۃ وهي خراب من الہدى۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گے۔ کیا جس دور کی نشاندہی کی گئی وہ دور ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے؟ کیا ایمان متاع ارزاں نہیں ہو گیا؟ کیا معمولی مفادات کے لیے ایمان بیچے نہیں جا رہے؟ کیا نظریات تبدیل نہیں ہو رہے؟ کیا خواہشات کے انسان غلام نہیں بن گئے؟ تو پھر اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگے، رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اوستا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ دنیا پہ کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے ایک ایسی وادی میں داخل ہونا ہے جس وادی میں ہمارے اس سارے اعمال کی جواب دہی ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے۔ ہمیں آج ہی اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ یہ خوش نصیب راتیں اور یہ ہمایوں لمحے
اور یہ خوبصورت گھڑیاں جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہیں، یہ ہماری بخشش کا ایک بہانہ ہے، یہ ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے کہ آؤ میری دہلیز پہ اور تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی نہیں موڑوں گا۔ لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن سے چھنتے ہوئے اجالے بھی اپنے من میں سمو نہ سکے، اور ایسی بخشش بری راتوں کے اندر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور ایسا بد نصیب شخص جو ہے وہ پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے مالک کی دہلیز پہ لے جائیں۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگا، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت کے بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرماتا ہے کہ وہ منظر کیسا ہوگا جب لوگ رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک ایک مہلت دے دے، دنیا پہ جا کے تیرے حکم سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اس وقت کہا جائے گا اب وہ وقت گزر گیا، وقت تمہیں دیا، مہلت تمہیں دی، کتابیں تمہارے پاس آئیں، انبیاء تمہارے پاس آئے، مصلحین تمہارے پاس آئے، روز ڈوبتا ہوا سورج تمہیں کوئی کہانی سناتا تھا، لیکن تم نے کسی سے کچھ نصیحت نہ پکڑی۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں بتاتا ہے کہ میاں میں ڈوب رہا ہوں اور تم بھی قائم نہیں رہو گے، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ یہ زندگی، یہ سورج کی کبھی جوانی ہوتی ہے، کبھی بچپن اور کبھی بڑھاپا، یہ سب کچھ ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ہمارے لیے عبرت گاہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان سے ان کی خدمت میں حضرت اسرائیل کا آنا جانا تھا، تو ایک دن حاضر خدمت ہوئے تو کہا اسرائیل میرے سے ایک وعدہ کرو۔ کہا جی ارشاد فرمائیے۔ کہا میرے پاس قبض روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد یا پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ مجھے اور آپ کو کون پوچھتا ہے، لیکن نبیوں کو تو اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے حضرت میرا وعدہ رہا، قبض روح کے لیے آنے سے قبل آپ کو کوئی میسج، کوئی پیغام بھیجوں گا تاکہ آپ موت کی تیاری کر لیں۔ نبی تو ہر دم تیار ہیں، یہ سب کچھ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ فرمایا کہ تم اچانک پہنچ گئے؟ کہا جناب میں اچانک نہیں آیا، میں نے قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ تو کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آگے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب نظر کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکنے لگنے لگے، جب جنازے اٹھتے دکھائی دیں، تو یہ موت کا پیغام ہے، یہ موت کا پیغام ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم جا رہے ہیں صاحبو، تم بھی ہمارے پیچھے آنے والے ہو۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، آج اپنے آپ کو سنبھالا دیں۔ حضرت عمر کا دربار لگا ہے، ایک شخص آیا اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگے جس طرح بید کی شاخ کانپتی ہے۔ پھر اس کو بلایا، کہا اگر روز آ جایا کرے اور یہاں آ کر کے مجھے تلقین موت کر جایا کرے، تذکیر موت کر جایا کرے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ مہینے کے بعد اس کو کچھ مشاہرہ بھی دے دیتے ہیں، کوئی اس کی خدمت بھی کر دیتے ہیں۔ وہ روز آتا ہے، بڑا دربار ہوتا ہے، کھڑا ہو کے کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن وہ آیا، اس نے صدا لگائی، حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد تم نے نہیں آنا۔ کوئی اور آدمی آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کہ چھٹی دی جا رہی ہے؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیا ماجرا ہوا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، وہ بال سفید ہو چکا تھا۔ کہا میاں میری داڑھی میں اب سفید بال آ گیا، اب یہی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آ گیا مجھے موت یاد دلاتا رہے گا، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے او انسان تو کریم رب سے بھاگ گیا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب، اور بندہ اسی کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ماں کا در چھوڑ کے بھاگ جائے تو ماں آواز دیتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، در در کی ٹھوکریں تیرا مقدر ہوں گی، آجا پلٹ کے۔ ماں اپنے بازو پھیلا کے پکار کے کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بندہ بھاگا، اس کی رحمتیں کیسے پکار رہی ہیں۔
میں کہتا ہوں ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس پیدا نہیں ہوگی جتنی مٹھاس ان لفظوں کے اندر رچی ہوئی ہے۔ رحمت رب کی آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب کی چوکھٹ سے کس نے دور ہٹا دیا ہے؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ کیا شے ہے جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے؟ آجا پلٹ کے، میں تیرا رب ہوں۔ اچھا دیکھیے، ما غرک بربک الکریم، لفظ رب ہی کافی تھا لیکن اس کے ساتھ کا ضمیر لگائی، تیرا رب، اور پھر آگے کریم کی صفت لگائی کہ رب بھی وہ جو کریم ہے۔ او بھاگے ہوئے انسان، پلٹ کے آجا اس رب کی طرف جو غیر نہیں تیرا اپنا ہے، اور پھر تو جب آئے گا تو وہ تیرا استقبال اپنے کرم سے کرے گا۔ آجا اس چوکھٹ پہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے دوستوں سے پوچھتا ہے، وہ نکما تمہیں تو نہیں بتا کے گیا؟ رشتہ داروں کو پوچھتا ہے کہ تم ادھر تو نہیں آیا؟ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آتے ہیں، ہمارا بیٹا اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، یہ نام، لباس اس طرح کا، وضع قطع یہ، قد کاٹ یہ، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل، کہنے اور سننے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گم ہے، اگر ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کریں، اتنا انعام دیں گے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور میں جب بھی اس قبیل کا اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ کے رکتی ہے۔ رب بھی کہتا ہے، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ تو بس آنا ہے اس کی چوکھٹ پہ، وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تو کیوں گیا تھا، کیوں بھاگا تھا، میرا در کیوں چھوڑا تھا۔ بس تیرا آنا گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، خوف خدا اور خشیت الہی سے اگر کوئی شخص رویا، کتنا رویا، دریا بہا دیے؟ نہیں، اس کی پلکوں کے بال کی ایک جڑ گیلی ہو گئی، یعنی اس کے پورے بال گیلے نہیں ہوئے، بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی۔ قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اس کو جنت عطا کر دے۔ اللہ اس بال کی سفارش مان کے اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بندے آجا پلٹ کے، دیکھ میں تیرا رب ہوں۔ اچھا پھر آگے دیکھیے، بے ربک الکریم الذی خلقک، کہا دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے، یعنی دیکھ تعلق تیرا کتنا ہے۔ میں کہتا ہوں ماں کا بیٹے کے ساتھ جو تعلق ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ ماں اولاد کے ساتھ جو پیار کرتی ہے، جو محبت کا ربط ہے، دنیا کے کسی کے ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہے، اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں اولادوں کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی اور کن کن مشکلات سے نہیں گزرتی۔ اولاد سے ماں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ ایک ہی جواب ہے آپ کا، اور وہ یہ، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو کہا آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے آواز دے رہی، آنا تو نے ہے ہی۔ پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، آجا اپنے قدموں سے چل کے آجا، آجا کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں تجھے آواز دے رہی ہیں۔ حل میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ حل میں مستغفرن، ہے کوئی اس سے گناہوں کی معافی چاہنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ پچھلی رات رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں اور بندے کو پکار رہی ہوتی ہیں، میرے بندے کدھر بھٹک رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ اس نے تجھے کیسی منمونی صورت دی ہے، تیرے اعضاء کو کیسا توازن دیا ہے، تجھے کیسا حسن دیا ہے، تجھے کیسا نور چشم عطا کیا ہے، آنکھوں میں کتنے اجالے رکھ دیے ہیں، کانوں میں شنوائیاں رکھ دی ہیں، زبان پہ تیرے لیے نغمے پھیلا دیے ہیں۔ اے انسان ذرا غور تو کر کہ اس نے تجھے کچھ نہیں عطا کیا تو اسی کی دہلیز سے بغاوت کر کے بھاگ گیا ہے۔ آجا پلٹ کے اپنی پیشانی اس کے حضور جھکا لے، پھر کل جو پچھتائے گا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا۔ وہ ایک فقیر تھا،
بازار میں کھڑا رو رہا تھا تو کسی نے گزرتے ہوئے کہا کہ بابا ان لوگوں نے تجھے تنگ کیا ہے، مارا ہے، کیا ماجرا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے ان کے رویے پہ رونا آ گیا۔ کہا کیا ماجرا ہوا؟ کہا یہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے تو میرے دل میں خیال آیا ان کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مانتا، یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے ان کو لے آ میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، بلکہ ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنا بڑا نیکوکار بن جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بھی کریم ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے بازار میں تو آگے ایک شرابی ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے موڑ کاٹتا ہے تو آگے حضرت عمر نظر آئے، تھر تھر کانپنے لگا، دل میں کہا اے اللہ عمر کے قہر سے بچا لے، سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے اس شراب کی بوتل کو بغل میں دبا لیا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا، موقع پہ پہنچ گئے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے۔ عمر تو پھر عمر تھے، ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرا عمر وہ ہے جس کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ میں درہ پکڑا، روک تو حضرت عمر کا تھا، قریب گئے تو کڑک کے پوچھا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ تو تھی تو شراب کی بوتل، لیکن حضرت عمر سے ڈرتا ہوا کہنے لگا توبہ سچی پہلے کر چکا تھا، تو ڈرتے ڈرتے کہنا حضور یہ سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا نکال، جب اس نے نکالا تو وہ واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ اگر سچی توبہ ہو تو شراب بھی بدل کے سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو کیا گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل نہیں ہوں گے؟ تو کہا یہ دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو دیکھا، ترس آیا، رحم آیا، تو میں نے ان کو کہا کیوں کھوئے ہو، آؤ مالک کی دہلیز پہ چلتے ہیں، اس کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ جا تو اپنا کام کر، تجھے کیا پتا کہ یہ کاروبار زندگی کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جا نکلا نا، تو کہا کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو بادشاہ ہنس کے کہنے لگا اس فقیر کو باہر نکالو، اسے کیا پتا ہے کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ جب خدام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں، جب تخت پہ بیٹھے اور ساری رعایا نیچے بیٹھی ہوتی ہے، کیا لطف ہے اس بیچارے کو کیا پتا۔ اس نے کہا کوئی قیمت نہیں، یہ بے توقیر ہے سب کچھ۔ اس نے کہا نکالو فقیر کو، اس کو کیا پتا۔ بادشاہ ایک دن شکار کرنے گیا تو وہاں اس کا گھوڑا جو ہے وہ سرکش ہو گیا اور ایسی جگہ پہ لے گیا کہ جہاں نہ پانی تھا اور نہ کوئی اور چیز۔ بادشاہ وہاں ہانپ رہا ہے کہ وہی فقیر مشکیزہ ڈالے ہوئے گزرا اور آواز دے رہا ہے پانی لے لو، پانی لے لو۔ بادشاہ کی تو موت واقع ہونے والی تھی، آخری ہچکیاں تھی، تو اس نے آواز دی پانی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہارے پاس ہے کوئی قیمت پانی دینے کی؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس ملک کا۔ اس نے کہا ہوتے ہوگے، مجھے غرض نہیں ہے، میں تو بیچتا ہوں پانی۔ اس نے کہا بابا میں بادشاہ ہوں، جو مانگو گے میں دوں گا، مجھے پانی دو، میں مر رہا ہوں۔ اس فقیر نے کہا آدھی حکومت لگے گی۔ اس نے کہا آدھی لے لینا، مجھے پانی تو دو، کیونکہ مر گیا تو ساری جائے گی۔ اس نے پانی کا گھونٹ دیا، اللہ اکبر، پیاس کی شدت تھی، جب پانی کا کٹورا اس نے منہ سے لگایا تو پانی حلق میں اٹک گیا۔ اب پھر دوبارہ مصیبت بن گئی۔ تو اس فقیر نے کہا کہ میں حکیم بھی ہوں، اگر کہو تو تمہارا علاج کر دوں۔ اس نے کہا ضرور کرو، لیکن اس نے کہا میں یوں ہی نہیں کروں گا، آدھی باقی حکومت بھی لگے گی، وہ بھی لکھ دو۔ اس نے چمڑے کے اوپر لکھوا لیا، ساری حکومت لکھوا لی، اور اس نے اس کا علاج کیا فوری۔ جو اس کے پاس ٹوٹ کا ٹونا تھا تو اس کا پانی نیچے حلق سے نیچے اتر گیا۔ بادشاہ گھوڑے پہ بیٹھا واپس آیا، وقت گزر گیا، عرصہ بیت گیا، بادشاہ پھر تخت پہ بیٹھا تھا، وہی فقیر بھیس بدل کے دوبارہ آ گیا۔ پھر اس نے نصیحت کی کہ آخرت کو یاد کرو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو میرا خیال ہے پہلے بھی کبھی آیا تھا، تو نہیں سمجھتا تخت و تاج کی لذت کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چھوڑ اسے، آخرت سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا نکالو اس فقیر بابے کو، یہ اس دن بھی آیا تھا تو آج پھر آ گیا ہے، اپنی راہ لے بابا۔ اس فقیر نے اپنے تھیلے سے وہ چمڑے کی دستاویز نکالی جس کے اوپر اس نے ساری حکومت لکھ کے دی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ یہ ہے تیری حکومت کی قیمت، صرف 2 گھونٹ پانی، جس پر تو نازاں ہے، جس پر تجھے فخر ہے۔ تو اس فقیر نے کہا جناب اس دنیا کی کوئی ایسی نکاح، جا اپنے کام لگ۔ تو کہا ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہ بابا وہاں کھڑا رو رہا تھا۔
تو کہا بابا تو قبرستانوں میں بھی روتا ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کل ان سے مایوس ہوا تو آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا ذہن یہ بنا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا ہوا؟ کل کہا ان کے پاس گیا تھا، وہ رب تو مانتا تھا، وہی نہیں مانتے تھے۔ تو کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، سانسیں اٹک کے حلق تک آ جائیں، اور ہماری زندگی کا دفتر سمیٹ دیا جائے، اور پھر پچھتائیں، ہائے جو چند لمحے ضائع کیے، ہائے جو زندگی برباد کی، وہ کیوں برباد کی۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر آج کا پچھتاوا، زندگی پلٹ ہوگا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی چوکھٹ پہ، مالک کی دہلیز پہ لے جائیں، اس کے حضور سچی توبہ کریں، رجوع لائیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، وہ کریم ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیلۃ الشعبان، نصف شعبان، آج بابرکت شب ہے، شب برات۔ یہ گھڑیاں زندگی میں ہمیں ایک بار پھر نصیب ہوئی ہیں، اللہ بار بار نصیب کرے، اور ان گھڑیوں کے دامن سے پھوٹتی ضیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو مٹا ڈالیں، اور آج ہم ایک نئی زندگی لے کر کے یہاں سے پلٹیں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، کاروبار دنیا بھی کریں، لیکن اصل ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کو خندق کھودتے دیکھا تو پیار آیا تو یہی کہا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ابھی سلام ہوگا، سلام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، اللہ تعالی جل شانہ ہم سب کو اپنی پناہ میں، امان میں، حفاظتوں میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر صلاۃ التسبیح مسجد کے مرکز کے ہال میں ادا کی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں، آج سے شروع کریں۔ قضا نمازیں توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بندے کے ذمے واجب الادا ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ جو نوافل پڑھتے ہیں، اگر قضا نمازیں ہیں تو نوافل کی جگہ آپ قضا پڑھیں، اور جو ہے وہ اللہ کے حضور اپنی ماضی کی خطاؤں سے معافی مانگیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ وآخر